حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کون؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں وہ رات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خدمت کے لیے وہاں گزارتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب 2/3 رات گزر جاتی، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر آواز دیتے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے ذریعے، جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، پھر فرماتے جاء الموت بما فیہ، لوگوں موت کا وقت آ گیا، قیامت کا نکارہ بج رہا ہے، قیامت قریب آ پہنچی۔ اپنے گھر والوں کو اس آیت کریمہ اور پیغام کے ذریعے اٹھاتے پچھلی رات۔ جب اٹھا دیتے تو عرض کرنے لگے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک رات آقا علیہ السلام نے جب سب کو اٹھایا تو میں تو جاگ ہی رہا تھا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی اصلی من اللیل فاجعل لک ثلث صلاتی، ثلث صلاتی، یا رسول اللہ میں رات کو نوافل پڑھتا ہوں، پھر میں دعائیں کرتا ہوں، آپ پر درود پاک پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، اور میں فاجعل لک ثلث صلاتی، اپنی دعاؤں کا اور ذکر اذکار کا 1/3 حصہ آپ کے درود و سلام کے وقف کے لیے وقف کرتا ہوں، 1/3 حصہ۔ جتنا وقت میں عبادت کرتا ہوں اس میں 1/3 صرف درود و سلام پڑھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشطر قال فاجعل لك شطر صلاتی۔ اور دوسری روایت میں انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اتنا میں کرتا ہوں کیا کافی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا انہوں نے کہا آدھا کر لوں، آدھا وقت کر لوں، میں 1/3 کرتا ہوں، کیا آدھا وقت کر لوں؟ پہلے 1/3 پوچھا، آقا نے فرمایا ان شئت، جیسے چاہے، مگر فإن زدت فهو خیر لک، اگر اور بڑھا لے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، تمہارے لیے بہتر ہوگا، میں تو محتاج نہیں ہوں، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اجعل نصف صلاتی لک، آدھا وقت آپ کے لیے کر دیتا ہوں، دعا آپ کے درود و سلام کے لیے کافی ہے؟ آقا نے فرمایا ان شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر تو چاہے تو اتنا رکھ، اور اگر بڑھا لے وقت میرے درود و سلام کا اور زیادہ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ عرض کیا اجعل ثلثی صلاتی لک، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے اب آپ کے درود و سلام کا وقت 2/3 کر دیتا ہوں، 2/3، الثلثان وفی روایت 2/3 کر دوں، کافی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان شئت، تمہاری مرضی، اگر اس سے بھی بڑھا لو تو تمہارے لیے خیر لک، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر یہ فیصلہ کیا میں نے اجعل لک صلاتی کلہا، کہ میں یا رسول اللہ اپنی سارا وقت ذکر و اذکار کا آپ کے درود و سلام کی نظر کر دیتا ہوں، اور سوائے آپ کے درود و سلام کے اب اور کوئی ذکر کروں گا ہی نہیں، کوئی اور دعا مانگوں گا ہی نہیں، ساری رات جتنی دیر جاگوں گا صرف آپ پر ہی درود و سلام پڑھوں گا۔ جب انہوں نے یہ عرض کیا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اذن یکفیک اللہ ہم الدنیا و ہم الآخرہ، اگر یہ کر لو کہ سارا وقت مجھ پر درود و سلام ہی پڑھتے رہو، اگر یہ کر لو تو پھر تو اللہ تجھے دنیا اور آخرت کے ساری حاجتوں میں اللہ کافی ہو جائے گا، پھر تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی، دنیا اور آخرت میں ہر کام میں میرا درود تمہارے لیے حاجت روا بن جائے گا، اللہ حاجت روائی کر دے گا اسی درود کے صدقے، ہر کام دنیا اور آخرت کا سمجھ جائے گا۔ اور یہ الفاظ بھی آئے، فرمایا اذن یغفر لک ذنبک کلہ، اگر سارا وقت
صرف مجھ پر درود و سلام پڑھنے میں گزار دو تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کوئی چھوٹا بڑا گناہ ہی نہیں چھوڑا جائے گا۔ ادھر درود پڑھتے جاؤ گے ادھر گناہ مٹائے جائیں گے۔ یہ حدیث پاک ہے جس کو میں نے آپ کو بتایا اتنے طرق سے ائمہ حدیث نے روایت کیا، اور امام عبد الرزاق نے بھی اپنی مصنف میں، الغرض بے شمار اور ائمہ نے ہر ایک نے اپنے اپنے طریق سے کثرت کے ساتھ روایت کی یہ حدیث۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا دو باتیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امر کی نہ صرف اجازت دی بلکہ ان کے پوچھنے پر امر فرماتے گئے، اشارتاً امر فرماتے گئے، اشارتاً ترغیب دیتے گئے کہ وقت اور بڑھاؤ میرے درود و سلام کا، میرے درود و سلام کا وقت اور بڑھاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے، میں تو محتاج نہیں، تم میں سے کوئی بھی نہ پڑھے تو میرا تب بھی کچھ نہیں فرق پڑتا، میرا تو اللہ ہی کافی ہے مجھ پہ درود و سلام کے لیے، تو اللہ کا درود ہی میرے لیے کافی ہے، تو مجھے اور کس کی حاجت ہے، لیکن خیر اللہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات آقا علیہ السلام کی حدیث صحیح نے صراحتاً اس بات کا امر دے دیا کہ اگر کوئی شخص سارے اذکار چھوڑ کر صرف درود و سلام پڑھتا رہے نفلی اذکار تو یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے امر دیا، آپ نے امر دیا اور اس پر فرمایا کہ سب گناہ معاف ہو جائیں۔ اب بولیے تو آقا علیہ السلام نے گویا گوشہ درود قائم کروا دیا یا نہیں؟ بولیے، جب کہا ہر رات جتنی دیر جاگو صرف مجھ پہ درود و سلام ہی پڑھتے رہو، تم مجھ پہ درود و سلام پڑھتے رہو، رب تمہارے کام کرتا رہے، تو آقا علیہ السلام نے گوشہ درود کھلوا دیا، اللہ نے کھلوا دیا، ملائکہ مقرر کر کے ادھر پوری دنیا میں ملائکہ کو متعین کر دیا، گلیوں میں گھومو پھرو، ہر گھر دیکھو، ہر مسجد دیکھو، جہاں مجھ پر درود و سلام کی مجلس ہو بیٹھ جاؤ ان کے ساتھ۔ ادھر قبر انور کے پاس ملائکہ مقرر کر کے کھڑے کر دیے ڈیوٹی دار، ہر وقت جو درود پاک پڑھے رجسٹر میں میری بارگاہ میں پیش کرتے جاؤ، خود بھی سنتے ہیں اور ملائکہ بھی پیش کرتے ہیں، ان کی بارگاہ اور دربار کی شایان شان یہ ہے، ادھر وہ کر دیا۔ اگر آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال آئے کہ اگر خود سنتے ہیں آقا علیہ السلام ہمارا درود و سلام اور خود جانتے ہیں تو پھر ملائکہ کیوں پیش کرتے ہیں رجسٹر کی، یا رسول اللہ فلاں نے درود پیش کیا ہے، وہ کیوں پیش کرتے ہیں؟ کیا اس کا معنی یہ تو نہیں کہ حضور خود نہیں سنتے؟ نہیں، خود سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ملائکہ اس لیے پیش نہیں کرتے کہ آقا سنتے نہیں، وہ حضور کے دربار عالی کی اور بڑی درباروں کی شان یہ ہوتی ہے، وہ بے شک خود دیکھتے سنتے ہوں سب کچھ، مگر طریقہ ادب کا یہ ہوتا ہے کہ بارگاہ میں رجسٹر پیش کیا جائے، اسی طرح پیش کیے جاتے ہیں جیسے ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ خود دیکھتا ہے، مگر ملائکہ ہر روز صبح و شام لکھا ہوا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو ملائکہ کے پیش کرنے کا اللہ کی بارگاہ میں کیا یہ معنی لیا جائے گا کہ اللہ نہیں دیکھتا؟ اگر اللہ دیکھتا ہے پھر بھی ملائکہ پیش کرتے ہیں، اسی طرح حضور سنتے ہیں پھر بھی ملائکہ پیش کرتے ہیں، وہی معنی جو وہاں کر لیں گے وہی یہاں ہو جائے گا، ایک ہی قاعدہ۔ اب ایک اگلی حدیث بڑی ایمان افروز، اس میں ایک علمی نکتہ وہ علماء کے لیے، ان کے لیے تحفہ ہو جائے گا آج کی رات کا، علماء کے لیے علم کا تحفہ ہو۔ وہ حدیث جو اب روایت جس کی سنا رہا ہوں، وہ بھی حدیث صحیح ہے، وہ بھی حدیث صحیح ہے، اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا، اور میں روایت سنا رہا ہوں سیدنا حسن مجتبیٰ سے۔ امام ابو داؤد نے روایت کیا اپنی سنن میں، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اپنی سنن میں، اور پھر تمام ائمہ نے مختلف اسانید کے ساتھ ان کو آگے لیا اور اس کی تصحیح کی۔ امام نووی نے الاذکار میں اس حدیث کو استدلالاً روایت کیا،
ابن القیم نے جلاء الافہام میں، امام سخاوی نے القول البدیع نے، الغرض تمام ائمہ نے، اور امام اسماعیل بن اسحاق نے بھی، تمام نے، ہر ایک نے لیا۔ حدیث یہ ہے، یہ امام زین العابدین روایت کرتے ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان سے سنا، اور انہوں نے اپنے ابا جان سیدنا علی المرتضیٰ سے سنا۔ یہ طریق اہل بیت سے ہے، اور دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے یہ حدیث، اس کے مختلف طرق ہیں، مختلف صحابہ نے، امام احمد بن حنبل نے، دیگر ائمہ نے۔ اس کے اسناد صحیح ہے۔ امام نسائی نے بھی سنن الکبریٰ میں، اور اس کو امام سعید بن منصور نے، امام ابن ابی عاصم نے، اور اس سے پہلے میں آپ نے بتا دیا ائمہ حدیث کا، ابو داؤد نے، اور سب امام ائمہ نے روایت کیا۔ حدیث یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، اور بعض طرق سے یہ حدیث اس طرح آئی ہے کہ پہلے گھروں کا ذکر آیا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی وسلموا حیث ما کنتم فسیبلغنی سلامکم وصلاتکم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ گھروں میں کوئی نماز ہی نہ پڑھو۔ نوافل، تہجد، سب نفلی نمازیں گھروں میں پڑھا کرو، اس کا حکم دیا عام حالات میں۔ تو مطلب چونکہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، تمہارے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو کہ وہاں نماز ہی نہ پڑھی جائے، نماز کی برکتیں دو گھر کو۔ اب دوسرا حصہ وہ علمی نکتہ ہے، پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، اور میری قبر کو عید نہ بنا دو۔ لفظ عید آیا ہے تو کئیوں نے اس کا معنی بنا دیا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنا دو۔ جس طرح بھیڑ لگ جاتی ہے عیدگاہ میں، عید پہ لوگ آتے ہیں اور میلہ لگ جاتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، اس طرح کثرت کے ساتھ بعض لوگوں نے یہ معنی نکال لیا جو حدیث پاک میں نہیں تھا، کہ اس طرح بھیڑ لگا کے میری معاذ اللہ ثابت کرنا چاہا کہ منع فرمایا میری قبر پہ ہجوم در ہجوم، قافلے در قافلے، اور اس طرح نہ آیا کرو معاذ اللہ۔ آقا علیہ السلام کے فرمان کا نہ یہ معنی اور منشا تھا نہ ہے، یہ منشا نہیں، بلکہ دراصل اس کا معنی یہ ہے لا تجعلوا قبری عیدا۔ عید عاد یعود سے ہے، اور عید کہتے ہیں اس دن کو جو سال کے بعد پلٹ کر آئے۔ عید کہتے ہیں اس دن کو، بولیے، جو سال کے بعد پلٹ کر آئے اور پورے 12 مہینے درمیان میں نہ آئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو، میرے مزار کو عید نہ بنا دو کہ سال کے سال آیا کرو اور پورے 12 مہینے حاضری نہ دو، کہ جب حج کرنے آؤ تو حج کے بعد سال کے بعد آؤ، اسے عید نہ بناؤ، اسے ہر روز حاضری کا ذریعہ جو ہو سکے، جتنی کثرت سے زیارت کے لیے آ سکو آیا کرو، عید نہ بناؤ کہ سال بعد پلٹ کر آؤ میری قبر۔ یہ فرمانا تھا آقا علیہ السلام۔ یہ علماء کے لیے میں نے کہا تحفہ اس لیے سنائی۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو نہ آ سکیں ان کے لیے بھی خیر ہے، جہاں ہیں درود و سلام کی غفلت نہ کریں کہ وہاں جائیں گے تو پڑھیں گے، نہیں، جہاں کہیں ہو صلو علی وسلموا حیث ما کنتم، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھی پڑھا کرو، سلام بھی پڑھا کرو، فَسَيَبْلُغُنِي سَلَامُكُمْ وَصَلَاتُكُمْ۔ سَيَبْلُغُنِي کا فاعل سلام اور صلات ہے، ملائکہ فاعل یہاں نہیں ہے، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پہ صلات و سلام پڑھا کرو، تمہارا صلات و سلام خود ڈائریکٹ مجھے پہنچتا ہے، خود پہنچتا ہے بغیر فرشتوں کے ذریعے۔ جب ملائکہ کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، بات کو سمجھیں، وہاں حدیث کے لفظ آتے ہیں یبلغونی من امتی السلام، وہاں باب تفعیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بات بڑی توجہ کی بات ہے، باب تفعیل
تبلیغ سے، یبلغونی کہ ملائکہ مجھے سلام پہنچاتے ہیں. ان للہ فی الارض ملائکۃ سیاحین یبلغون من امتی السلام. اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر اتنے ہزاروں لاکھوں ملائکہ مقرر کر رکھے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں، اور جہاں جہاں میرا امتی مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے وہ اس کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں. تو دونوں طریقوں سے ہے. جہاں ملائکہ کے ذریعے جاتا ہے وہاں یہ لفظ آتا ہے یبلغونی. یبلغ، بلغ یبلغ تبلیغاً، باب تفعیل سے، وہاں تبلیغ کے مصدر سے فرمایا، یا اس طریق سے فرمایا، یا فرمایا دو باتیں، ان صلاتکم معروضۃ علیہ کہ تمہارا صلاۃ اور سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. یہاں صلاۃ مفعول ہو گیا، صلاۃ اور سلام کیا مفعول ہو گئے، ملائکہ پیش کرنے والے فاعل بن گئے. یا فرمایا کہ وہ پہنچاتے ہیں، یا فرمایا کہ وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. تو ملائکہ کے ذریعے پیش ہونے کے لیے دو لفظ آقا علیہ السلام نے استعمال فرمائے احادیث صحیحہ میں، یا یبلغونی یا معروضۃ علیہ. اب میں الگ حدیث بتا رہا ہوں باب ابلاغ سے، بالغہ سے فعل سے. یہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا فَسَيَبْلُغُنِي، بالغ یبلغ، یہ بالغہ سے ہے، تبلیغ سے نہیں. یہ ثلاثی مجرد سے حرفی فعل ہے. فرمایا کہ تمہارا صلاۃ و سلام بغیر ملائکہ کے خود مجھے پہنچتا ہے. یہاں فَسَيَبْلُغُنِي کا فاعل سلام اور صلاۃ خود ہے، سلام پر بھی پیش ہے، صلاۃ پر بھی پیش ہے، رفع کے ساتھ آئے ہیں، ضمہ کے ساتھ. صلاۃ و سلام خود فاعل ہے، خود پہنچتے ہیں مجھے، کوئی پہنچاتا نہیں. یہ نقطہ آپ سمجھ گئے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گویا پتہ یہ چلا کہ جب آپ حلقہ درود قائم کریں گے یا تسبیح سے توجہ کر کے آقا پر درود و سلام پڑھیں گے، آپ کا درود و سلام ڈائریکٹ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے گا. آقا علیہ السلام خود سنیں گے اور ساتھ ہی ملائکہ بھی پیش کر دیں گے. وہ دربار کی عظمت کا تقاضا ہے کہ سپاہی بھی پیش کریں، درباری بھی پیش کریں، اور مالک اور بادشاہ کو خود تو خبر ہوتی ہے. تو یہ دوسری. پھر جب مجالس اور حلقات درود قائم کریں تو جمعرات کی شام یا جمعہ وہ اہتمام اس تاریخ کو کریں. جمعرات کی شام عصر سے لے کر جمعہ کی مغرب تک، یہ 24 گھنٹے کا وقت ہے. جمعرات کی عصر سے ملائکہ آ جاتے ہیں، اور جمعہ کی مغرب تک یہ پورا وقت ہے جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش ہونے کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ نفخ وفیہ صعق فاکثروا علی من الصلاۃ. جمعہ کا دن افضل دنوں میں سے ہے. فرمایا جمعہ کے دن کثرت سے درود و سلام کیا کرو، کثرت کیا کرو، کہ یہ وہ دن ہے فإن صلاتکم معروضۃ علیہ. اس دن بطور خاص تمہارے درود و سلام مجھے پیش ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف تورد علیک صلاتنا وقد ارمت. یا رسول اللہ جب آپ کا وصال ہو جائے گا، جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو اس وقت درود و سلام ہمارے آپ پر کیسے پیش کیے جائیں گے؟ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث صحیح ہے، صحاح ستہ کی حدیث صحیح، اس کے سب رجال صحیح ہیں اور یہ حدیث صحیح ہے. اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا، امام ابن ابی شیبہ نے، امام ابن ابی عاصم نے، امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں، امام نسائی نے، امام دارمی نے، امام ابن ماجہ نے، امام ابن خزیمہ نے، امام حاکم نے، امام ابن حبان میں، امام بہقی نے، امام طبرانی نے اور امام نووی نے الاذکار میں اس کو بیان کیا. کل ائمہ حدیث نے اپنے اپنے طریق سے بیان کیا اس حدیث صحیح کو. کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں حضور کی حیات کا مسئلہ آ جاتا ہے، نفس سری سے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ کا وصال ہو جائے گا اس وقت کیسے ہمارے درود و سلام پیش کیے جائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے جواب دیا
ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اس حدیث کی نص سے صحیح اور نص سے صریح نے یہ بات بغیر شک و شبہ کے ثابت کر دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کی حیات وصال کے بعد نہ صرف روحانی ہوتی ہے بلکہ جسمانی بھی ہوتی ہے۔ حدیث ہے صحیح، حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ یہ اتنے ائمہ نے یہ باب باندھا اور بیان کیا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لا تاکل الارض جسد من کلمہ روح القدس، جس سے جبرائیل امین کلام کر لے، یعنی اللہ کی وحی جس کو پہنچا دے، اس جسم کو زمین نہیں چھوتی، اس کو زمین نہیں کھاتی۔ مطلب ہے جسے اللہ مرتبہ نبوت پہ فائز کر دے اسے زمین نہیں پہنچا کھاتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ برکتیں باقی تو آپ نے سن رکھی ہیں کہ نیکیاں بھی ملتی ہیں، درجات بھی ملتے ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام خود بھی جواب دیتے ہیں، آقا علیہ السلام خود بھی جواب دیتے ہیں، اور خود جواب دینا درود و سلام کا یہ بھی حدیث صحیح ہے، اور سیاستہ میں سنن ابی داؤد میں آئی ہے، باب و زیارت القبور، ابو داؤد شریف میں، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، اور امام بہقی کی سنن کبریٰ میں بھی ہے، شعب الایمان میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے، کنز المال، ہر امام نے پھر اپنے اپنے طریق سے حدیث کی روایت کی، حدیث صحیح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، کوئی مسلمان روئے زمین پر، کائنات ارضی میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو مجھ پر درود و سلام پڑھے اور میں اس کا جواب نہ دوں۔ پوری کائنات ارضی میں کوئی مسلمان ایسا نہیں، فرمایا ما من احد یسلم علی، کوئی ایک شخص نہیں ایسا جو مجھ پر سلام پڑھے، جو مجھ پر سلام پڑھے اور میں اس کا جواب نہ دوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بھی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے اللہ رب العزت نے میری روح میرے جسم میں واپس لوٹا دی ہوئی ہے، میری روح مجھ میں واپس لوٹا دی ہوئی، حتی ارد علیہ السلام، میں خود اپنی زبان سے اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ الگ بات کہ کوئی سنے یا نہ سنے، سننے نہ سننے پر موقوف نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اس کے بعد یہی جو میں نے حدیثیں آپ کو سنائیں، ان کو امام ابن القیم نے، جو علامہ ابن تیمیہ کے اکابر معتمد شاگردوں میں اکابر معتمد شاگرد ہیں، ابن القیم، انہوں نے جلاء الافہام میں یہ ساری حدیثیں روایت کی جو میں نے آپ کو بتائی۔ یبلغنی اینما کنتم، درود و سلام خود پہنچتا ہے، اور اسی طرح فإن صلاتکم تبلغنی، تمہارا درود خود مجھ کو پہنچتا ہے، تمہارا سلام خود مجھ کو پہنچتا ہے۔ تو گویا ہر امام نے اعتماد کیا اس حدیث پر۔ اب کچھ واقعات کی طرف جو منامی ہیں وہ دو چار سناتے ہیں، اور ابتدا کرتا ہوں امام ابن القیم ہی سے، جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، انہوں نے جلاء الافہام میں بیان کیا، روایت کیا جلاء الافہام میں، اور وہ بیان کرتے ہیں جو میں کوٹ کر رہا ہوں، اور وہ بڑی دلچسپ جملے کے ساتھ۔ یہ یاد رکھیں پہلے زمانوں میں کیا محدثین کو، کیا جو حدیث کو روایت کرتے ان کو پہلے زمانے میں یا اصحاب الحدیث کہتے یا اہل الحدیث کہتے، یہ ایک اصطلاح تھی، یاد رکھ لیں ہمیشہ۔ اس سے مراد وہ اہل حدیث نہیں ہیں جس معنی میں آج بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے، وہ اہل الحدیث سے مراد لیتے روات حدیث، محدثین، ائمہ حدیث۔ کیا مراد لیتے؟ ائمہ حدیث، یہ ان کی اصطلاح تھی۔
اہل الحدیث اور اہل الرائے، یا اصحاب الحدیث یا اصحاب الرائے، یہ جس معنی میں آج اہل حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہاں پاک و ہند میں، قطعی طور پہ اس سے مراد یہ نہیں تھا۔ یہ تو موجودہ 100-150 سال یا 200 سال 150 سال کے اندر یہ اصطلاح یہاں پیدا ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو علمی طور پہ یہ بات بتا دی، اور اہل علم کو اس میں مغالطہ نہیں ہے، کوئی بلا وجہ بنانا نہ چاہے مغالطہ۔ اب امام ابن القیم نے روایت کیا، اور روایت لی خطیب بغدادی سے، الجامع لاخلاق الراوی سے، یہ روایت لی امام ابن القیم نے۔ وہ کہتے ہیں خواب بیان کر رہے ہیں، اور اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ اس اہل الحدیث سے وہی ہم ہی مراد ہیں، جبکہ نہیں ہے، تو چلو اگر ہم ہی مراد لینا ہو تو وہی مراد لیں، تو پھر اس بات کو سن لیں۔ علامہ ابن القیم روایت کرتے ہیں قال بعض اہل الحدیث، یعنی بعض ائمہ حدیث نے یہ کہا کہ ایک شخص فوت ہو گیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میرا ایک پڑوسی تھا ایک شخص، اور میرا وہ پڑوسی فوت ہو گیا، اور اس کو خواب میں دیکھا، اور فرماتے ہیں یہ خواب روایت کیا کئی ائمہ حدیث نے، جس کا مطلب ہے مختلف ائمہ نے الگ الگ خواب دیکھے، یا کسی ایک نے دیکھا تو بعض ائمہ حدیث نے اس کو روایت کیا۔ اس کو خواب میں دیکھا تو وہ امام الحدیث وہ فرماتے ہیں ما فعل اللہ بک، پڑوسی سے پوچھا وفات کے بعد خواب میں کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ قال غفر لی، اس نے بتایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا، مجھ کو بخش دیا۔ قیل بماذا، اس امام الحدیث نے پوچھا کہ کس عمل کی وجہ سے بخشے گئے، بات بتاؤ کس وجہ سے بخشے گئے؟ اب نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اعمال صالحہ، صدقات، خیرات، تبلیغ دین، سب کچھ ہے، پتہ نہیں کتنے اعمال اس کے پلے میں ہوں گے، مگر پوچھا بخشش کس وجہ سے ہوئی؟ حلقات درود قائم کرنے کی بات کر رہا ہوں، ذرا سوچئے۔ اور بیان کرنے والے کوئی ایسے آدمی نہیں ہیں جن کی بات کو کوئی کمزور کہہ دے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کے پائے کے، حافظ ابن کثیر کے پائے کے امام ہیں، حدیث میں، تفسیر میں، علم میں، عقیدہ میں۔ علامہ ابن القیم انہی کے شاگرد، ان کے مذہب کے سب سے بڑے علمبردار کہا جاتا ہے، کہنے والے کہتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا کس عمل کے سبب بخشے گئے؟ اور یہی چیز خطیب بغدادی، بہت بڑے محدث ہیں امام، انہوں نے اصول حدیث کی کتاب الجامع لاخلاق الراوی میں بیان کی، اصول حدیث کی کتاب میں اسی واقعہ کو، اور وہ فرماتے ہیں کہ کس وجہ سے بخشے گئے، اور خطیب بغدادی کی حدیث نمبر 566 اور 567 ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں صرف اس وجہ سے بخشش ہو گئی، کنت اذا کتبت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الحدیث کتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ جو فوت ہوئے وہ بھی محدث تھے، یا وہ راوی حدیث تھے، یا کاتب حدیث تھے، حدیث کی کتابت کرتے تھے، لکھتے تھے۔ انہوں نے کہا صرف اس وجہ سے بخشا گیا، بس اور کوئی عمل کام نہیں، ایک عمل سے بخشا گیا کہ میں جب بھی آقا علیہ السلام کا ذکر لکھتا تھا اور حضور کا اسم پاک آتا تھا تو زندگی میں کبھی بھی اسم پاک آقا علیہ السلام کا لکھ کر میں نے کبھی کوتاہی نہیں کی، اسم پاک کے ساتھ ہمیشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتا۔ میرے اس درود پاک لکھنے کے سبب خدا نے معاف کر دیا۔ سن لیا آپ نے پہلا خواب، اب دوسرا خواب۔ اب کوئی کہے کہ یہ خواب ہیں تو میرے خواب نہیں ہیں بھائی، میرے خواب ہوں تو بھی شک نہ مانی ہے۔
اور میں روایت نہیں کر رہا ہوں، امام ابن القیم روایت کر رہے ہیں، اور امام حدیث اصول الحدیث میں خطیب بغدادی روایت کر رہے ہیں، ابن القیم ہے، میں نہیں روایت کر رہا۔ یہ ان سے پوچھئے کہ خوابوں کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، جنہوں نے اپنی کتاب میں سند کے طور پہ لکھا ہے۔ اور اگر یہ حجت نہیں ہے اور ان پر اعتماد نہیں ہوتا اور ان سے اصول اخذ نہیں ہوتے تو اتنے بڑے امام عقیدہ اور امام العلم نے ان کو نقل کیوں کیا ہے؟ میری بات آپ سمجھیں۔ دوسرا بیان کرتے ہیں علامہ ابن القیم امام عبداللہ بن عبد الحکم کی روایت سے، اور یہ جو خواب اب بیان کر رہے ہیں امام شافعی کا خواب ہے، یعنی امام شافعی وصال کے بعد اپنے ایک تلمیذ تلامذہ میں سے کسی ایک امام کو خواب میں ملے، ائمہ حدیث و فقہ میں سے کسی ایک کو امام شافعی خواب میں ملے، اور اس کو روایت کیا امام بہقی نے، جلیل القدر امام نے، امام بہقی نے مناقب الشافعی میں، اور امام ابو القاسم التیمی نے الترغیب والترہیب میں، اور امام سخاوی نے القول البدی میں، کل ائمہ نے اس خواب کو روایت کیا، اور علامہ ابن القیم نے جلاء الافہام میں۔ عبداللہ بن عبد الحکم روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی کو میں نے خواب میں وصال کے بعد دیکھا، وفات کے بعد، اور میں نے ان سے پوچھا، سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا، وقلت ما فعل اللہ بک، اے امام شافعی وفات کے بعد اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ قال رحمنی وغفر لی وزفنی الی الجنہ، فرماتے ہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور مجھ پہ رحم فرما دیا، مجھ پر رحم فرما دیا، اور مجھے جنت میں اس طرح لے جایا گیا کما یزف بالعروس، جیسے دلہن کو لے جایا جاتا ہے یا دلہا کو لے جایا جاتا ہے، مجھے دلہا بنا کر جنت میں اس شان کے ساتھ لے جایا گیا، اس اکرام اور انعام اور اعزاز کے ساتھ۔ انہوں نے پوچھا، امام عبداللہ بن عبد الحکم کہتے ہیں پوچھا کہ یقول لک بما فی، یہ کس وجہ سے، بما بلغت ھذہ الحال، کس عمل کی وجہ سے آپ اس مقام و مرتبہ تک پہنچے اور اللہ نے یہ معاملہ آپ کے ساتھ کیا، کس وجہ سے یہ ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا، بما فی کتاب الرسالہ من الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف اس وجہ سے کہ میں نے اپنی کتاب، ان کی ایک کتاب جو امام شافعی نے لکھی اس کا نام ہے الرسالہ، اصول فقہ میں امام شافعی کی کتاب ہے، اور ان کی فقہ میں کتاب الام ہے، الام، اور اصول فقہ میں ان کی کتاب ہے الرسالہ۔ فرمایا میں نے اپنی کتاب الرسالہ میں جس انداز کا درود پاک لکھا ہے، درود و سلام آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر، بس وہ میرا سیکھا جو درود کے لکھنے کا میں نے ایجاد کیا، لکھا، اس کے سبب سے میری بخشش کر دی اور مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا۔ قلت فکیف ذلک، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں پوچھا وہ صیغہ کیا ہے، آپ نے کس طرح کا درود لکھا ہے اپنی کتاب الرسالہ میں جس کے سبب اللہ نے اس شان کے ساتھ آپ کو جنت بھیجا؟ انہوں نے خواب میں مجھے بتایا کہ وہ درود میں نے یوں لکھا ہے، صلی اللہ علی محمد عدد ما ذاکرہ الذاکرون وعدد ما غافل عن ذکرہ الغافلون، کہ باری تعالیٰ حضور علیہ السلام پر اتنا درود و سلام بھیج جتنا ان کے ذکر کرنے والے ذاکروں کی کائنات میں تعداد ہے، اور پھر اپنے حبیب پر اتنا درود و سلام بھیج کہ جتنے اس کائنات میں لوگ ان کے ذکر سے غافل ہیں ان کے عدد کے برابر بھی بھیج، اور جو ان کے ذاکر ہیں ان کے عدد کے برابر بھی بھیج، یعنی جتنی مخلوق تو نے کائنات میں پیدا کی ہے اتنا عدد حضور پہ درود و سلام بھیج۔ کہتے ہیں یہ جو سیغہ میں نے اس سیغے کے ساتھ درود پاک لکھا، رب کو یہ پسند آ گیا، اس کے سبب میری بخشش ہو گئی اور دولہا بنا کے جنت پہنچا دیا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ فلما اصبحت نظرت فی الرسالہ، جب میں صبح اٹھا میں نے امام شافعی کی کتاب اور رسالہ اٹھائی، وہ تو خواب میں بتا گئے تھے، اٹھائی اور پڑھا
تو وہ درود جو رات خواب میں بتایا گیا تھا وہی ان کے کتاب پر رسالہ میں لکھا ہوا پایا۔ یہ علامہ ابن القیم سے